یہاں سے مسا کیا ایسے، پھر ایسے، پھر ایسے، ایسے واپس کیوں نہیں لائے مفتی صاحب؟ حدیث میں تو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے مسا شروع کرتے تھے وہیں سے واپس لاتے تھے، آپ واپس ہی نہیں لائے؟ کیا صحیح بخاری کی حدیث نہیں ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث نہیں ہے؟ جو میں نے آپ کے سامنے پیش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسا کرتے تھے تو جہاں سے شروع کرتے تھے وہیں سے مسا، پھر واپس اسی جگہ پر آپ تشریف لاتے تھے، وہاں پر مسا پورا ہوتا تھا۔ آپ نے ابھی بھی دوبارہ بھی کیا ہے تو آپ نے مسا پھر پورا نہیں کیا، اگر پیچھے کہنے تک پیچھے کے لیے لے گئے تو وہاں سے واپس آپ نہیں لائے۔ آپ نے اپنی پیشانی کے شروع سے جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں یہاں سے اپنے ہاتھوں کو اس طرح جوڑا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور کیمرہ مین اگر اس کو فوکس کر سکے تو لوگوں کو دکھائیے تاکہ جو ہے وہ وضو کے اندر لوگوں کی جو نماز کی کیفیت ہے اس میں خلل واقع نہ ہو۔ یہاں سے آپ نے مسا شروع کیا، یہ جو انگوٹھے ہیں یہ ادھر جو کانوں کی طرف کن پٹیاں جسے ہم کہتے ہیں یہاں سے جا رہے ہیں ان بالوں کو، اور یہ سارا سر جو ہے وہ پیچھے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک آپ اپنے ہاتھوں کو لے جاتے، اور پھر یہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، جہاں سے مسا شروع کیا ہوتا تھا صحیح البخاری کی حدیث ہے وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو واپس لاتے تھے۔ سر کا مسا بھی پوری طرح نہیں کیا جاتا، لیکن گردن کا مسا جو ہے وہ الٹے ہاتھ سے کیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق کوئی حدیث اس جو ہے وہ پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی، لہذا گردن کا مسا کرنا بدعت ہے۔ کسی ایک صحابی سے بھی گردن کا مسا صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ جب سر کا مسا کرتے ہیں نا چوتھائی سر کا حصہ، تو بعض اوقات ہم یہ جو چیز ہے نا یہ ہم کانوں پہ لے کے آتے ہیں، وضو نہیں، اس کے تو آیا ہے یہ لفظ وضو نہیں، دونوں کان۔ اسی طرح جب ہم کرتے ہیں مسا یہ دونوں جو ہاتھ ہے یہ ہم پانی لگا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ اگر آپ اس کو گیلا رکھیں گے لکھتا رکھیں گے تو ہماری جو ہے وہ سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ آپ کو یہ رکھنا چاہیے گیلا، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ہمیں سنت عمل کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ مستحب عمل کرتے ہوئے یہ جو دو حصے ہیں یہ ایسے مطلب ہم جو ہے نا اس پہ یہ ہم اس کو آگے لے کر آتے ہیں ایسے، یعنی اس کو ہم یہ پیچھے سے آگے لے کر آتے ہیں ایسے، تو یہ کر لیں تو یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ یوں سمجھے کہ کسی لحاظ سے بھی وہ جو بندہ قابل جو ہے وہ مجرم نہیں ہے، لیکن ایک مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل سے مراد یہ کہ کر لیں گے ثواب ہے، نہ کریں گے کوئی گناہ نہیں۔ ایک دین کی طالب علم حیثیت سے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیعت کر رہا ہوں، تو میں اس کو نہ فرض کہہ رہا ہوں کیونکہ ہزاری باتیں حدیث موجود ہے لیکن ضعیف درجے کی ہیں۔ لے جی مفتی صاحب آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جائز ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن فرضیت کے زمرے میں نہیں ہے، یہ مختصر وہ اللہ کے نبی نے کیا اور سنت عمل کے ذریعے جو ہے نا ایک محسب عمل ہے اور اس کو جو ہے وہ مستحب عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ اور سر کا مسا بھی انہوں نے مرضی کا بنایا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے پورے سروں کا مسا کرو، پورے سر کا مسا کرو۔ اور مفتی صاحب نے ابھی آپ کے سامنے چوتھائی سر کا مسا کیا اور منہ سے بھی بولا ہے کہ چوتھائی سر کا مسا کرنا ہے۔ چوتھائی سر کا مسا قرآن مجید میں بھی نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسا کا طریقہ کیا تھا؟ آپ تو گردن کے مسے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو سر کے مسے کو بھی جو ہے وہ قائل نہیں ہے پوری طرح۔ یہ کہتے ہیں صرف 4 انگلیاں، یہ 4 انگلیاں ان کی کتب جو